نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم محتشم سامعین و ناظرین، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گفتگو کو دھیان سے سننا ہے اور بڑے غور و فکر کے ساتھ سننا ہے۔ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں۔ نماز کے حوالے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، عاقل اور بالغ ہیں، نماز ہم پہ فرض ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں پڑھتے ہیں، مساجد میں جا کے پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نماز کے حوالے سے جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں ان سے ہمیں آگاہی حاصل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں نماز کی شرائط کا بھی نہیں پتہ، ہمیں نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، نماز میں واجبات کتنے ہیں، نماز میں کون کون سی چیزیں جو سنت ہیں، نماز میں کتنے مستحبات ہیں۔ بہت سارے نمازیوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، لیکن آج ہم بالخصوص اسپیسیفائی نماز کی شرائط پہ گفتگو کریں گے کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک شرط بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح نماز کے اندر جو چیزیں نماز میں فرض ہیں، یہی چیزیں نماز سے باہر جو خارج میں ہیں یہ بھی فرضیت کا درجہ رکھتی ہیں، آپ کہہ لیں۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی نامکمل ہے تو نماز نہیں ہوگی، بالکل نہیں ہوگی، کیٹیگوریکل نہیں ہوگی۔ تو دھیان سے چاہیں تو لکھ لیں، کاغذ اٹھائیں، ہاتھ میں قلم پکڑیں اور لکھ لیں یہ چیزیں، بار بار ان کو ریپیٹ کریں، بار بار یہ لیکچر سنیں، یہ بیان سنیں، تاکہ اچھے طریقے سے یہ بات، یہ لیکچر، یہ بیان، یہ گزارشات آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور پھر ہم سچے اور سچے نمازی بن جائیں۔ تو دوستو آئیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نماز کی 6 شرائط ہیں، 6 شرطیں ہیں نماز کی، 6 شرطیں ہیں، 6۔ سب سے پہلی جو شرط ہے، سب سے پہلی شرط نماز کی وہ ہے طہارت، یعنی پاکیزگی، طہارت۔ اب اس پہلی شرط میں 3 اس کے جز ہیں، پہلی شرط کے ABC کہہ لیں، الف با جیم کہہ لیں، 3 جز ہیں پہلی شرط طہارت کے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے، اس نمازی کے جسم کا پاک اور صاف ہونا، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا جسم غلاظتوں سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ جو پہلی شرط ہے طہارت، اس کا پہلا جز ہے A یا الف کہہ لیں اس کو۔ دوسرا جز ہے
لباس کا، نمازی کے لباس کا صاف ستھرا ہونا، پاکیزہ ہونا۔ اب نماز کی 6 شرطوں میں سے پہلی شرط جو طہارت ہے، اس کا دوسرا جز ہے، بی کہہ لیں یا با کہہ لیں اس کو، وہ ہے نمازی کے لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ اور تیسرا جز جو ہے، سی کہہ لیں یا اس کو دال کہہ لیں آپ، وہ ہے جگہ کا پاک اور صاف ہونا۔ یہ بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ اب طہارت کے اندر یہ 3 جز ہیں، اگر 3 جز میں سے پہلی شرط جو طہارت ہے، اس کے جو 3 جز ہیں، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، یاد رکھیے، ذہن نشین کر لیجئے یہ بات، اگر ان 3 جز میں سے ایک جز بھی آپ کا نامکمل ہے، یعنی جسم صاف ہے، جگہ صاف ہے، لباس صاف نہیں ہے، پاک نہیں ہے، تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ وہ جو پہلا حصہ ہے، پہلی شرط ہے طہارت، وہ مکمل نہیں ہوگی۔ جب وہ مکمل نہیں ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تینوں جز کا، اجزاء کا طہارت میں جسم کا صاف ہونا، لباس کا صاف اور پاک ہونا، صاف کے ساتھ پاک ہونے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، جسم کا پاک ہونا، صاف ہونا، لباس کا پاک ہونا، صاف ہونا، اور جگہ کا پاک اور صاف ہونا، یہ لازم ہے، تب یہ پہلی شرط مکمل ہوتی ہے، طہارت۔ طہارت۔ اور اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ پاک اور صاف رہنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اب دھیان سے دوسری شرط لکھ لیں، نوٹ فرما لیں، دل کی تختی پر لکھ لیں، ذہن کہ جناب اس پہ نقش کر لیں، روح پہ نقش کر لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، بار بار یاد کریں۔ دوسری شرط ہے استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا، یہ نماز کی دوسری شرط ہے، بڑی ضروری ہے کہ جب بھی اللہ کی بندگی کا فریضہ سر انجام دیں، آپ کا جو رخ ہے، آپ کا جو چہرہ ہے، وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ کا زاویہ پھر گیا، چہرہ پھر گیا، قبلہ رخ نہ ہوا، جانتے ہوئے بھی کہ قبلہ ادھر ہے، پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا، کسی دوسری سمت آپ نے چہرہ کر کے نماز پڑھی، تو نماز نہیں ہوگی آپ کی، بالکل نہیں ہوگی آپ کی۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے، تو موبائل سے معلوم کیا جا سکتا ہے، کسی ایسی جگہ پہ آپ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو قبلہ کی سمت کا، ڈائریکشن کا وہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ڈائریکشن جو ہے بیت اللہ شریف کی سمت جو ہے وہ کس طرف ہے، تو موبائل نکالیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ جناب اس رخ پہ بیت اللہ شریف ہے۔ اور ویسے وہ کتب نما ہے، مارکیٹ کے اندر وہ چیزیں بھی دستیاب ہیں، آپ 150-200 روپے میں ملتا ہے، وہ جیب میں رکھیں جب بالخصوص آپ سفر میں جا رہے ہیں۔ ہاں اگر ایسی شرط ہے کہ آپ کسی گاؤں یا شہر دوسرے میں گئے ہیں اور آپ نے وہاں نماز کا وقت ہوا، وہاں مسجد بھی قریب نہیں تھی، آپ نے کسی سے پوچھا بھی نہیں ہے، آپ نے ویسے ہی اندازے کے ساتھ، اور یعنی ظن غالب کہہ لیں، اغلب گمان یہ تھا، زیادہ گمان یہ تھا کہ بیت اللہ شریف اس طرف ہی ہوگا، تو آپ نے نماز شروع کر دی۔ جب نماز مکمل کی تو کسی کہنے والے نے آپ کو آ کے بتایا کہ حضرت یہ تو قبلہ ادھر تو نہیں تھا، قبلہ تو ادھر تھا، آپ نے الٹ نماز پڑھی ہے، تو پریشان نہیں ہوئیے، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کسی شہر میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں، تو وہاں کے لوگوں سے قبلہ کی سمت کا پوچھ لیتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو یہ ہے دوسری شرط، استقبال قبلہ، قبلہ رخ ہونا یہ بہت لازم ہے، یہ ضروری ہے،
یہ نماز کی دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط ہے ستر عورت، یعنی ستر عورت مرد کے لیے وہ کون سا حصہ ہے، کتنا حصہ ہے جو ڈھانپا جائے تو نماز ہو جائے گی، نہ ڈھانپا جائے ننگا ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے بھی چھپانا یہ مرد کے لیے لازم ہے۔ اگر ناف سے نیچے تھوڑا سا بھی ننگا ہو گیا یا گھٹنے ننگے ہو گئے تو وہ شرط نامکمل ہوگی، شرط نامکمل ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت اس کو ڈھانپنا یہ بہت ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ اور عورت کے لیے سوائے اپنے چہرہ کا کھلا رکھنا اور ہتھیلیوں کا کھلا رکھنا، یہ عورت کے لیے ہے، باقی سارا اس کا جسم چھپا ہوا اور ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض ہماری مائیں بہنیں نماز کے لیے جب تیاری کرتی ہیں، مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ دوپٹہ بڑا باریک سا استعمال کرتی ہیں جس سے بال نظر آتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ جب شرط ہی مکمل نہیں ہوئی تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ یعنی عورت کو تو یہاں تک حکم ہے کہ وہ صحن کی بجائے کمرے میں نماز پڑھے، وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ برکت ہے، زیادہ فضیلت ہے، یعنی اتنی زیادہ اہمیت پردہ کے حوالے سے بھی۔ تو یہ چوتھا جو تھا نماز کی اپنا تیسری شرط میں سے ستر عورت، پہلی شرط طہارت، دوسری شرط استقبال قبلہ، تیسری شرط ہے ستر عورت، کہ مرد کہاں تک اپنے جسم کو ڈھانپے اور عورت کا کہاں تک ڈھانپنا ضروری ہے۔ چوتھی شرط جو ہے نماز کے لیے وہ ہے وقت کا ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک جو نماز مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے وہ ایک باندھا ہوا ایک مقرر وقت ہے، اسی کے اندر اندر اس نماز کو قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے اور آپ نے نماز مغرب شروع کر دی، نماز ظہر شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہے، کون سا وقت کب شروع ہو رہا ہے، کس نماز کا کب ختم ہو رہا ہے۔ وہ آج کل سائنس کا دور ہے، سب کو پتا ہے کہ سورج کتنے بجے نکل رہا ہے، نماز فجر کا جو صبح صادق وہ کتنے بجے ہوتی ہے اور شروع ہوتا ہے جناب وقت، نماز فجر کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے، پھر زوال کا وقت کتنے بجے تک ہوتا ہے، پھر نماز ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، نماز عصر کا وقت، یہ ساری چیزیں اب عام ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز، ہر نماز کو اس کے وقت پر قائم کیا جائے، اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیویاں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ بس اندازے کے ساتھ کہ نماز عصر کا وقت ہے، میں پڑھ نہ لوں جلدی جلدی تاکہ پھر اپنے گھریلو کام میں مصروف ہو جاؤں، تو بعد میں پھر نماز جب پڑھ لیتی ہے پھر پتہ چلتا ہے نہیں جی وہ تو ابھی نماز کا تو وقت ہی نہیں تھا، میں نے پڑھ لیا، اذانیں تو اب ہو رہی ہیں۔ تو بیویوں کو، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ جب محلے کی مسجد سے اذان ہو تو کوشش کریں کہ پھر اس اذان کے بعد اذان کو سنیں، اس کا جواب دیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں، کسی بھی وہ نماز کی اذان ہو اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھیں۔ تو یہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بغیر وقت کے جب نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وقت کے مطابق پھر نماز کا اعادہ کرنا ہوگا، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ آپ نے نماز عصر پڑھ لی، آپ کو محسوس ہوا وقت ہو گیا، وقت نہیں تھا، آپ نے پڑھ لیے، بعد میں وقت شروع ہوا، اذانیں شروع ہوئی، تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میری نماز ہو گئی، بس وہ تو میں نے پڑھ لی تھی، نہیں، وہ نماز نہیں ہوئی، اب دوبارہ آپ کو نماز عصر پڑھنا ہوگی۔ تو یہ چار شرائط۔ پانچویں شرط ہے نیت۔
نیت ویسے دل کے پختہ ارادہ کو کہتے ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ نیت کا معنی ہے دل کا پختہ ارادہ، کہ جو ارادہ، جو سوچ، جو فکر آپ نے دل میں پیدا کی ہے نا جی، صاف ظاہر ہے کوئی چیز بھی ہو، کوئی آپ کرنا چاہتے ہوں، کہنا چاہتے ہوں، سب سے پہلے وہ دل کے حوالے سے گواہی ہوگی کہ اب میں یہ بات کرنے لگا ہوں، یہ میں ارادہ کرنے لگا ہوں، یہ گفتگو کرنے لگا ہوں، یہ کام کرنے لگا ہوں۔ نیت کرتے ہیں نا آپ کہ یہ میں کام کروں گا، یہ گفتگو کروں گا، فلاں شہر میں جاؤں گا، یہ نیت ہوتی ہے نا۔ تو فقہائے کرام نے فرمایا نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، پسندیدہ ہے، زبان سے کہہ دی جائے نماز کی نیت تو وہ مروجہ ہے، الحمدللہ لوگ کرتے ہیں زبان سے، یہ مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کا ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر دل میں یہ نیت ہے، فار ایگزامپل مثال دینا چاہتا ہوں سادہ انداز کے ساتھ، کہ آپ گھر سے نکلے نماز ظہر کی نیت کر کے، وضو کیا، گھر سے نکلے اور سنتیں آپ نے گھر میں پڑھی، افضل اولا طریقہ بھی یہی ہے، میرے کریم آقا کا فرمان بھی یہی ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھو، فرض کی ادائیگی جو ہے وہ اللہ کے گھر مسجد میں جا کے با جماعت قائم کرو، پھر اللہ توفیق دے وقت ہو تو پھر نفل گھر میں جا کے پڑھو، تاکہ اس سے ایک نسل بھی تیار ہو، ان کی بھی تربیت ہو کہ یہ دیکھو میرا باپ، میرا بھائی، میرا خاوند یہ جناب نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ وہ بیویوں کو ترغیب ملتی ہے، بیویوں کو ترغیب ملتی ہے، بیگمات کو ترغیب ملتی ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی پھر ان کے اندر بھی احساس جاگتا ہے کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، وہ کام کاج چھوڑ کے پھر وہ بھی وضو کر کے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ ایک ان کو ترغیب دلانا، دوسرا گھر میں برکت پیدا کرنا، کہ جب گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوگا تو برکت ہوگی۔ پھر اس لیے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ وہ سنتیں پڑھنے کا حکم ہے، نوافل پڑھنے کا حکم ہے۔ فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ، عاقل اور بالغ پر فرض ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ قائم کرے، جماعت کے ساتھ وہ نماز قائم کرے۔ تو نیت کا ہونا، وہ گھر سے چلا ہے نماز ظہر کی نیت کر کے، سنتیں گھر میں پڑھی ہیں، اب فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاتا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب وہ جلدی کے ساتھ وہ نیت کرتا ہے اور اس کی زبان سے نماز ظہر کی بجائے نماز عصر کا وقت وہ زبان سے نکل جاتا ہے، تو وہ پریشان نہ ہو، وہ نمازی، وہ میرا بھائی، وہ میرا بیٹا، وہ میرا بزرگ پریشان نہ ہو، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کا نیت جو تھی دل میں وہ تو نماز ظہر کی تھی، زبان سے نکل گیا نماز عصر، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ گھر سے ارادہ کر کے چلے تھے کہ نماز ظہر پڑھنے جا رہا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز ظہر ہی لکھی جائے گی، لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کامل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ ہمیں احساس ہو کہ ہم جو نماز قائم کرنے لگے ہیں یہ نماز ظہر ہے۔ لیکن اگر زبان سے نکل بھی جاتا ہے کسی اور وقت کا نام تو نماز آپ کی ہو جائے گی جس وقت میں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتنی شرطیں ہو گئیں مکمل؟ 5 شرطیں۔ چھٹی شرط جو ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ کیونکہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے مصلی پہ تو صاحب ظاہر نماز کی مکمل تیاری کر کے جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ ہی کہتا ہے۔ تو ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے اس تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرائض میں بھی شامل کیا ہے کہ یہ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، لیکن شرائط کے اندر بھی نماز کے اندر پہلا فرض، نماز کے باہر جو ہے یہ آخری فرض ہے جناب، چھٹی شرط ہے یہ تکبیر تحریمہ، یہ لازم ہے نیت کے بعد تکبیر تحریمہ۔ 6 شرطیں مکمل۔ سب سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت کے 3 جز ہیں، جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک صاف ہونا، طیب ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ پہلی شرط طہارت میں یہ 3 جز۔ دوسری شرط جو ہے وہ استقبال قبلہ،
قبلہ رخ ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ آج کل سائنس کا دور ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، آسانی سے قبلہ کا رخ جو ہے وہ متعین کیا جا سکتا ہے، وہ مقرر کیا جا سکتا ہے، رخ دیکھا جا سکتا ہے الحمدللہ، اور صحیح رخ پہ پھر نماز قائم کریں گے تو اس کا بڑا اجر اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری شرط جو ہے وہ ہے آپ ستر عورت، کہ مرد کا کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، عورت کے لیے کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان بڑی ٹائٹ قسم کی پینٹ پہن لیتے ہیں اور چھوٹی سی شرٹ پہن لیتے ہیں، جب وہ سجدہ میں جاتے ہیں تو پھر ان کے جسم کا پچھلا حصہ وہ جو ہے نا جی وہ پھر کچھ ننگا ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی کیونکہ اب یہ تیسری شرط مکمل نہیں ہوئی، انسان کا مرد کے لیے یہ ڈھانپنا ناف سے گھٹنوں تک یہ ضروری تھا، لیکن سجدے کی حالت میں یا ویسے وہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ننگا ہوتا ہے تھوڑا بہت، تو پھر اس وجہ سے کیونکہ ناف کے نیچے تھوڑا سا بھی ننگا ہو گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، شرط نامکمل نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، لہذا اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ جناب وقت جو ہے وقت کا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ وقت کے مطابق، وقت پر، مقررہ وقت پر، جو وقت شریعت نے متعین کیا ہے کہ کون سی نماز کا کون سا وقت کب ختم ہو رہا ہے، اس پہ الگ بحث ہوگی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ چار شرطیں، پانچویں ہے نیت کا ہونا، اس کے بارے میں بھی عرض کر دیا۔ چھٹی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک کامل، اکمل، مکمل، کما حق ہو ان شرائط پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ان شرائط کو جو نماز کے باہر ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، ہم ان کو اپنائیں گے، ایڈاپٹ کریں گے، اختیار کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی نماز کے اندر ہمیں سرور بھی ملے گا، اللہ کی بندگی کا شعور بھی نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا ہمیں پھر نور بھی اللہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اہتمام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ نماز کے حوالے سے جو ضروری چیزیں ہیں ان کو سمجھنے، پڑھنے، سننے اور پھر آخر میں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ کہ نماز میں فرض کتنی چیزیں ہیں، کون کون سی ہیں، ان کو کیسے ادا کیا جائے، اس پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہمارا یہ جناب سلسلہ جاری رہے گا۔ تو کوشش کیجئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ضرور سبسکرائب کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ پریس کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر آنے والی معلوماتی، فکری، روحانی، نظریاتی جو ویڈیوز ہیں، لیکچرز ہیں، وہ بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں گے، یہ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنے سے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ہم نے شروع کیا الحمدللہ، تو اس کو عام کیجئے، دست و بازو بنیے تاکہ آپ بھی صدقہ جاریہ میں اس عظیم کام میں شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی اچھی نیتیں کرنے اور نماز کے بارے میں جو معلومات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو اختیار کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی چیز کے ساتھ، معلوماتی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔